جب سے تو اس گھر میں آئی ہے مفت کی روٹیاں توڑ کے کھا رہی ہے۔ دیکھ چھوٹی، اب ایسے نہیں چلے گا، تجھے آئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ اب تو اور تیرا میاں کوئی نہ کوئی کام دھندا کرنا شروع کر دو۔ یہ بہت مشکل زندگی ہے جو میں تم لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ ہائے قسمت پھوٹی میری تو کہ میں تم جیسے لوگوں کے گھر آ کے بسی ہوں۔ تم میری دیورانی نہ ہوتی نا تو میں تجھے کب کا اس گھر سے نکال چکی ہوتی۔ بیٹا دیکھو، ایسے نہیں کہتے، تم سے چھوٹی ہے، اگر تم اس کے ساتھ اس طرح کا ویوہار کرو گی تو وہ بھی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس کے ساتھ پیار محبت سے رہو۔ کوئی بات نہیں، آج دن برے ہیں تو کبھی نہ کبھی اچھے دن بھی آ ہی جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں میرے دونوں بیٹے ہمیشہ مل کر ایک ساتھ رہیں۔ بہت گرمی ہے آج، تھک گیا ہوں ہل چلا چلا کر۔ مجھے لگتا ہے مجھے زمین کا یہ ٹکڑا بیچ دینا چاہیے اور اس کی جگہ مجھے کوئی اچھا کاروبار کرنا چاہیے۔ یہ کام دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آج تو کوئی بھی گاہک نہیں آیا۔ کتنا کچھ پڑا ہے میری دکان میں مگر کوئی بھی خریدار نہیں آتا۔ پتہ نہیں اس مہنگائی نے سب لوگوں کے لیے ہی مشکلیں کھڑی کر دی ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہ کام کرتے ہوئے، لیکن میں آج تک ترقی نہیں کر سکا۔ نہ جانے کب ترقی کروں گا، کب اچھا گھر بناؤں گا۔ ماں جی، کام کے حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں بہت پریشان رہنے لگا ہوں۔ اب تو دن کا گزر بسر کرنا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ ماں جی، آپ کوئی دعا کریں میرے لیے، میری بیوی کے لیے۔ اوپر والا ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرے۔ کبھی نہ کبھی تو اچھے دن آئیں گے۔ ماں جی، آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ میں آپ کو باہر ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے آپ دونوں سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ میں اب کھیتوں میں مزید کام نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ زمین کا ٹکڑا بیچ کر کوئی کاروبار شروع کر دوں گا۔ میری بیوی بھی یہی چاہتی ہے۔ میں اب مزید آپ کا اور اپنے اس چھوٹے نکھٹو بھائی کا مزید خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اپنا انتظام چھوٹے بھائی کے یہاں کر لیں۔ ارے بھائی، میرے تو حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں۔ میں ماں جی کو وہی تو بتا رہا تھا کہ میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، دکان پر بھی کام نہیں ہوتا، دن بدن زندگی گزارنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی آپ ایسا نہ کریں، مجھے اس طرح ہی رہنے دیں، ہم مل کر گزارا کر لیں گے۔ میں بھی آپ کے ساتھ کوئی اور کام کروں گا، محنت مزدوری کروں گا اور آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ آپ برائے مہربانی ایسا مت کریں۔ دیکھو بیٹا، تم دونوں ہی میرے بچے ہو، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ اگر تم مجھے نہیں رکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں اناتھ آشرم چلی جاؤں گی، کہیں اور چلی جاؤں گی۔ بیٹا تم دونوں میرے لیے پریشان مت ہو۔ چھوٹے، تو بھی میرے لیے پریشان مت ہو۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں کہیں اور گزر بسر کر لوں گی، تم دونوں میرے لیے بالکل پریشان مت ہو۔ نہیں ماں جی نہیں،
آپ میرے ہوتے ہوئے کہیں نہیں جائیں گی، آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ اگر بھائی آپ کو نہیں رکھتا تو کوئی بات نہیں ماں جی، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ ہر طرح کا سکھ دوں۔ آپ میرے ہوتے ہوئے کہیں بھی نہیں جائیے گا، بس آپ میرے ساتھ رہیں ماں جی، آپ میرے ساتھ رہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ آج میں نے کاروبار کے پہلے دن میں 1 روپیہ بھی نہیں کمایا۔ یہ کہیں ماں جی کی بد دعا کا اثر تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر ماں کو گھر سے نکال دیا اور اس کی وجہ سے میرا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا؟ یہ میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن میں کب تک ماں کا بوجھ اٹھاتا؟ کبھی نہ کبھی تو مجھے انہیں خود سے جدا کرنا ہی تھا نا، تو آج کیوں نہیں؟ میں سارا دن کام کرتا تھکا ہارا گھر کو آیا ہوں اور تم آرام سے گھر میں بیٹھی ہو، اور تمہیں ذرا بھی فکر نہیں کہ میرے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر لو یا کوئی کام دھندا کر لو۔ سارا دن گھر میں فارغ بیٹھ بیٹھ کے تھکتی نہیں ہو کیا؟ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ میں تمہاری خاطر کتنی محنت کرتا ہوں۔ چھوٹے کی بیوی کو دیکھو ذرا، کتنی محنت کرتی ہے، اور تمہیں معلوم ہے اس نے تو اب سلائی سینٹر بھی کھول لیا ہے۔ وہاں وہ محلے کے بچوں کو سلائی بھی سکھاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی کماتی ہے۔ ہو ہیلو ہیلو، خبردار جو مجھے اس کا تانا دیا تو مجھ سے نہیں ہوتی سلائیاں کڑھائیاں، جو وہ فضول کے کام کرتی ہے مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں۔ جب میرا شوہر کما رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام کرنے کی؟ میں ہرگز کوئی کام نہیں کروں گی۔ گھر کے کام کر رہی ہوں نا، شکر ادا کریں بس۔ اور خبردار مجھے دوبارہ اس کا کوئی تانا دیا جو وہ ہوگی، کماتی بھی ہوگی لیکن اپنے لیے۔ مجھے آپ اس طرح کا کوئی تانا دوبارہ نہیں دیں گے، سمجھ گئے آپ؟ آج پھر میں نے کچھ نہیں کمایا، آج خالی ہاتھ گھر کو لوٹوں گا۔ کیا جواب دوں گا ماں کو اور بیوی کو؟ دن بہ دن میرے حالات تو مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ کب تک مجھے اپنی بیوی کے پیسوں پر پلنا پڑے گا؟ وہ میری خاطر کتنی محنت کرتی ہے، سارا دن سلائی مشین کے آگے بیٹھتی ہے اور پیسہ کماتی ہے، اور میں ہوں کہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ ارے آپ بالکل بھی پریشان مت ہو، میں ہوں نا آپ کے دونوں بازو بننے کے لیے۔ آپ کو کبھی بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم دونوں ساتھی ہیں، ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے، اور میں وعدہ کرتی ہوں آخری دم تک آپ کا ساتھ دوں گی۔ بیٹا، کب تک سلائی مشین کے آگے بیٹھی رہو گی؟ تھک جاؤ گی، اتنی محنت نہ کیا کرو۔ اچھی بیٹی ہو تم، بہت اچھی بیٹی ہو۔ ماں جی بس تھوڑا سا کام اور رہ گیا ہے، وہ مکمل کر لوں بس۔ ارے بیٹا بس کرو نا، میں کہہ رہی ہوں شام ہوتی جا رہی ہے، اب آرام کر لو تھوڑی دیر، اس کے بعد پھر کر لینا۔ ماں جی بس تھوڑا سا ہی کام باقی رہ گیا ہے، یہ کپڑے مجھے آج ہی سلائی کر کر دینے ہیں، اور ان کا مجھے بہت اچھا معاوضہ ملنے والا ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں جلد از جلد یہ کپڑے سی کر مالک کے ہاتھ میں دوں گی اور ان سے بہت سا پیسہ لوں گی، پھر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سب کچھ اچھا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ ارے واہ، تمہارے پاس تو بڑا پیسہ ہے بھائی، اتنا پیسہ کہاں سے کما رہی ہو؟ اچھا، تو یہ سلائی مشینوں کا مرکز بنا کر بیٹھی ہو، اسی سے اتنا پیسہ کما رہی ہو؟ کتنے کما لیتی ہوگی؟
इसे मैं बताती हूँ कैसे पैसा कमाते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, कल जो आपने मुझे ताना दिया था ना, उसका तो मैं हल कर आई हूँ। मैंने उसकी सिलाई मशीनों पर पानी फेंक दिया है और सबकी सब सिलाई मशीनें जलकर राख हो गई हैं। आई बड़ी पैसा कमाने वाली। और दोबारा मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मुझे आप दोबारा ऐसा कभी नहीं कहेंगे, उससे तो कभी भी नहीं मिलाएंगे मुझे। बेटा बस बस चुप हो जाओ। ऊपर वाले के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। परेशान मत हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो। बस बस चुप चुप चुप, बिल्कुल भी नहीं रोते, अच्छी बेटी हो तुम तो। देखना, इसके बदले हमें ऊपर वाला इससे भी बेहतर कुछ देगा। माँ जी देखिए, मैंने बहुत सारी मुर्गियाँ और चूजे खरीदे हैं। अब मैं इनको बेचूंगी और इन मुर्गियों के अंडे बेचूंगी और फिर पैसा कमाऊंगी। देखिएगा, मैं जल्द ही बहुत अच्छा कारोबार खड़ा करूंगी और उससे अच्छा खासा पैसा कमाऊंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर जरूर। अंडे ले लो, अंडे ले लो, देसी मुर्गी के ताज़ा अंडे, देसी मुर्गी के ताज़ा ताज़ा अंडे। अंडे ले लो, अंडे ले लो, देसी मुर्गी के ताज़ा ताज़ा अंडे, ताज़ा ताज़ा अंडे। हाँ, बेवकूफ आदमी, खड़ा हो जरा तू। ये क्या तरीका है? कितना जलील करवाते हो तुम मुझे दुनिया के आगे। अब मार्केट में अंडे लगाकर बैठ गए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें एहसास नहीं होता कि मेरी कोई जरा थोड़ी बहुत जो इज्जत है उसको भी नीस्तो नाबूद कर दो तुम? कोई और काम नहीं मिला तुम्हें ढंग का जो तुम कर सको अंडे बेचने के अलावा? जहर लगती है मुझे तुम्हारी हरकतें। देखा बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बहुत जल्द इस कारोबार में भी पैसा कमाओगी। देखा ना, मेरी दुआओं का असर है ये सब। इतने पैसे कमाती हो, इतने पैसे कमाती हो और मेरा इतना ध्यान करती हो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। अरे बड़ी बहू, आओ 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 बेटा। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? है छोटी, तूने कोई अंडों का कारोबार शुरू कर लिया है अब, और उससे पैसे कमाकर छुपा रही है मुझसे, मैंने देख लिया है। और हाँ माँ जी, आपको भी बताती चलूं, कोरोना बहुत फैला हुआ है, जरा बच के रहें और घर के अंदर रहें, ज्यादा बाहर घूमने फिरने की जरूरत नहीं है आपको। अरे बेगम, आज मैंने मार्केट में छोटे को अंडे बेचते हुए देखा। इतना गुस्सा आया मुझे, इतना गुस्सा आया, जी चाहता था इसका मुंह तोड़ के रख दूं। बेवकूफ आदमी, जलील करवा दिया मुझे मार्केट में लोगों के सामने। मेरा इतना अच्छा बना बनाया कारोबार है। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? उसकी सभी मुर्गियों को जहर दे आई हूँ मैं। अब तक तो सबकी सब मर के खत्म हो गई होंगी। मैं गई थी छुप छुप के दबे पांव, तो पैसे गिन रही थी बैठी, बहुत सारे नोट थे उसके हाथ में। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि ये पैसा उसने इसी मुर्गियों के कारोबार से कमाया है, मुर्गियाँ और अंडे बेच बेच कर। लेकिन मैं उससे कभी भी अपनी बराबरी नहीं करने दूंगी। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, मैं उसे अपने बराबर कभी भी नहीं आने दूंगी। देख लेना आप, ये वादा रहा मेरा आपसे। माँ जी, सारी मुर्गियाँ मर गई, सारे चूजे मर गए माँ जी। अरे बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? ऊपर वाला गारत करे उस शख्स को जिसने हमारी मुर्गियों को
زہر دیا اور انہیں مارا، غارت کر دے اسے، بیمار کر دے اسے۔ کوئی میرے پاس آئے، مجھے لگ رہا ہے مجھے کورونا ہو گیا ہے۔ کوئی میرے پاس آئے، کوئی میری مدد کرے، کوئی تو آئے۔ ارے چھوٹی میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ تمہاری مشینوں پر پانی بھی میں نے ہی ڈالا تھا اور تمہاری مرغیوں کو بھی زہر میں نے ہی دیا تھا۔ یہ سب مجھے اسی کا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی وجہ سے مجھے بھی کورونا ہو گیا ہے۔ میں نے شاید جو کچھ کیا یہ اسی کی وجہ سے ہوا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو چھوٹی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو چھوٹی۔